السلام علیکم، ڈاکٹر اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ہی اہم موضوع ہے آج جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم جس خطے میں جس طرح کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، وہاں ہمارے اس خطے کی جو روایات ہیں، ہمارا جو ایک سماجی طریقہ کار ہے، اس میں صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں کا جو مقامی شخص ہے، کوئی بھی، اس کی مدد کرنی ہے، جو بھی مشکل میں ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ ہم صوفیہ کے ملتان کے لوگ ہیں اور اہالیان شہر میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو زندہ دل ہیں، سادہ ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ لیکن ہم میں سے تقریباً لوگوں کی اکثریت ایسی ہے، مقامی لوگوں میں سے، جو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اور ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، نوکری کا ہو، ACR لکھنے کا ہو، کسی تکلیف میں ان کی مدد کرنے کا ہو، تو پہل کرتے ہیں کہ کسی کو مشکل نہ ہو، یا پینشن کا مسئلہ ہو، ہر طرح کے مسائل میں، صحت کے مسائل میں، تیمارداری کے مسائل میں، مہمان نوازی کے حوالے سے ہماری ترجیح رہی ہے، ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو کمپنسیٹ کریں، ان کی مدد کریں۔ لیکن یہیں ہمارے اس خطے میں، اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بدقسمتی سے اس خطے کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو، اپنے کلچر کو سماج میں ضم نہیں کر سکے ہمارے، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی شخصیت میں کاروباری انداز زیادہ آ جاتا ہے اور روکھے پن کا شکار ہوتے ہیں وہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے کام روک کر، ان کے مسائل کو حل نہ کر کے شاید وہ اس طرح کامیاب رہیں گے کہ جن کے کام نہیں ہو رہے وہ ان کی منت سماجت کریں گے اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا جھک جائیں گے ان کے سامنے۔ یہ پرانا درباری ایک طریقہ کار ہے، تو جدید دور ہے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر افسران ہمارے یہاں موجود ہیں، ہم سے بالا ہیں کہیں بھی، تو انہیں چاہیے کہ وہ جتنے بھی ان کے ماتحت ہیں یا ان کے ساتھ موجود ہیں لوگ، بغیر کسی سیاسی یا سماجی تفرق کے ان کی مدد کریں، ان کے مسائل کو حل کریں۔ لیکن ایسا کم ہوتا ہے، ان کے کام کو روکا جاتا ہے، انہیں پریشان کیا جاتا ہے، یا انہیں کہا جاتا ہے خود پہلو تہی کرتے ہوئے، یا انہیں نظر انداز کرتے ہوئے کہ ان کے کام کو بھی دیر ہے، یا ابھی نہیں ہو پائے گا، یا انہیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ دراز میں رکھ کر کسی کو بھول جانا، کسی انسان کو بھول جانا ہی میں سمجھتا ہوں یہ عمل ہے۔ اگر کسی کا کام آپ دراز میں رکھ کر بھول گئے ہیں تو کام نہیں بھولے، دراصل آپ اس انسان کو فراموش کر رہے ہیں، اس کو بھول رہے ہیں۔ یقین جانیے مکافات عمل ہے، آج آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں، ضرور آپ کے ساتھ ایسا ہوگا۔ کسی کو آپ مشکل میں ڈالتے ہیں تو ضرور آپ مشکل میں آئیں گے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں میری اس گفتگو کو آج کی، تو خدا را اپنے آپ کو اس طرح سے بنا لیجئے کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے جیسے دوسرے اشخاص کو، یا تم میں سے بہترین ہے وہ انسان جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے۔ ہماری جو زندگی ہے مختصر ہے، اور ہم اس دھرتی پر اتارے گئے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کو، رنج کو کم کرنے کے لیے اتارے گئے ہیں۔ کھانا ہم روز کھاتے ہیں، سیر ہم روز کرتے ہیں، ماں باپ، گھر، ہر طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں،
رزق ہمیں میسر ہوتا ہے۔ اگر یہ سب ہوتے ہوئے ہم کسی کے کام نہ آئیں تو یقین جانیے یہ ساری چیزیں ایک فقیر کے پاس بھی ہوتی ہیں، ایک بھکاری کے پاس بھی ہوتی ہیں جو بھیک مانگتا ہے سارے دن۔ وہ بھی اچھے اچھے کھانے اکٹھے کر لیتا ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کے کام نہیں آتا۔ تو اس روش کو بدلیے۔ اگر آپ اس روش کو بدلیں گے، یقین جانیں بہت سارے لوگوں کی تقدیر کو بدل رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کی تقدیر جب اس طرح سے بدلے گی تو آپ کا نصیبہ بھی ضرور بدل جائے گا۔ تو یہ آج کی اہم گفتگو تھی۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، تو یقیناً ہم بڑے لوگوں میں شمار ہوں گے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔